بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 118 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الخروج الى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه الى اہلہ بالزبیل، یعنی انسان کا اپنی کھیتی کی طرف یا باغ کی طرف جانا تاکہ وہاں سے کچھ سبزی وغیرہ یا اشیاء خرد و نوش جمع کر کے انہیں اپنی ٹوکری میں ڈالے ہوئے اور پھر اس ٹوکری کو کندھے پر لٹکائے ہوئے واپس اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹنا، یعنی یوں انسان کا خود اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کے معاملے میں محنت و مشقت کرنا، اور یہ کہ بیکاری سے اجتناب کرنا، اس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے یہاں اس باب کے تحت۔ اور یہاں یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 234 اور جو کہ کافی طویل ہے، البتہ گزشتہ نشستوں کے موقع پر ہم اس کا بیشتر حصہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کا پس منظر یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ظہور اسلام کے وقت تمام روئے زمین پر جو دو عظیم ترین قوتیں تھیں، یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم، اور پھر یہ کہ مرور زمانہ کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا، تو اسی زمانے میں یہ دونوں عظیم ترین قوتیں یعنی سلطنت روم اور سلطنت فارس، مسلمانوں نے بیک وقت ان دونوں کو بھی فتح کر لیا تھا، اور ان دونوں کے عروج کا سورج مسلمانوں کے ہاتھوں خلیفہ دوم کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ تو ان نئے نئے علاقوں کی فتوحات کے بعد خلیفہ وقت یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مدینہ سے مختلف افراد کو روانہ کیا کرتے تھے مختلف علاقوں کی جانب۔ تو انہی دنوں اسی غرض سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو سلطنت فارس کا جو دارالحکومت تھا مدائن، وہاں کے فرما روا کی حیثیت سے روانہ کیا تھا، اور ان کی معیت میں دوسرے معروف صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو وہاں یعنی مدائن کے عوام کے لیے معلم و مربی کی حیثیت سے مدینہ سے روانہ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں یعنی خلیفہ دوم کے زمانے میں وہاں مدائن میں یہ صورتحال پیش آئی کہ جس کا تذکرہ یہاں راوی کہ جن کا نام ہے ابو قرہ الکندی، ان سے منقول اس اثر میں ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں درج فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ہماری گفتگو اس حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ دونوں حضرات ابو قرہ الکندی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی حذیفہ ابن الیمان اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ رنجش پیدا ہو گئی۔ اب یہ ابو قرہ الکندی ان دونوں کے درمیان اصلاح احوال کی نیت لیے ہوئے جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی
کہ یہ رنجش جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ صلح کی کوشش کی جائے، اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے کہ دینی تعلیم یہی ہے۔ تو جواب میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے کی کیفیت میں کسی کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرما دیا کرتے تھے، اور یہ کہ اب اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد حذیفہ نے وہ بات یہاں مدائن میں کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے، اور یہ کہ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کسی کے بارے میں جو بات بعض اوقات ارشاد فرما دیا کر دیتے تھے، تو حذیفہ کا بطور خاص اس چیز سے کیا تعلق تھا، یہ بھی ہم اس سے قبل مفصل بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ حذیفہ نے ایسی کوئی بات اب یہاں کسی کے سامنے بیان کر دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ میرے پاس پہنچے اور مجھ سے دریافت کیا کہ حذیفہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یوں جواب دے کر روانہ کر دیا کہ حذیفہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور تب یہ لوگ واپس حذیفہ کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر یوں کہنے کی بجائے کہ سلمان نے یوں جواب دیا ہے کہ حذیفہ ہی بہتر جانتے ہیں، یوں کہنے کی بجائے یوں کہا کہ سلمان نے نہ آپ کی بات کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ حالانکہ اگر وہ یوں کہتے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یوں کہا ہے کہ حذیفہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ بات حقیقت کے مطابق ہوتی، اور یہ بات سننے کے بعد شاید حذیفہ خوش ہو جاتے کہ سلمان نے تو میری تعریف کی ہے کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یوں کہا کہ سلمان نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں آپ کی بات کی۔ تو یہ جواب سننے کے بعد اور ان لوگوں کی زبانی یہ بات معلوم ہونے کے بعد حذیفہ جا پہنچے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جیسا کہ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حذیفہ نے آتے ہی مجھے یوں مخاطب کیا، یا سلمان ابن ام سلمان، کہ اے سلمان اپنی ماں کے بیٹے۔ یعنی اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو یہ تاکید کرنا اور یہ اشارہ کرنا مقصود ہو کہ شریف آدمی بن جاؤ، تو یوں کہا جاتا تھا کہ اپنی ماں کے بیٹے، یعنی ماں کے بچے بن جاؤ، کہ جس طرح انسان اپنی ماں کے سامنے شریف اور فرما بردار بن کر رہا کرتا ہے، تو یہ اشارہ مقصود ہوا کرتا تھا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب حذیفہ نے مجھے یوں کہہ کر مخاطب کیا کہ اے سلمان اپنی ماں کے بیٹے، تو میں نے بھی جواب میں انہیں یوں ہی مخاطب کیا کہ یا حذیفہ ابن ام حذیفہ، کہ اے حذیفہ اپنی ماں کے بیٹے۔ یعنی جس طرح حذیفہ نے جس انداز میں مخاطب کیا تھا، جواب میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بعینہ اسی انداز سے مخاطب کیا انہیں، اور اسی حد کے اندر رہے، اور یہ کہ اس میں اپنی طرف سے جواب دیتے ہوئے کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ جیسے انہوں نے انہیں مخاطب کیا بالکل اسی حد کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بھی جواب میں حذیفہ کو اسی طرح مخاطب کیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ناظرین کرام ایک ادب ہے کہ اگر کسی نے ہمیں مخاطب کیا ہے کسی ایسے انداز میں کہ جو ہمیں پسند نہیں آیا، تو جواب میں اگر ہم اسے مخاطب کریں اسی طرح، تو ہم بھی جواب میں صرف اسی حد تک جائیں کہ جس قدر وہ معاملہ اس کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ کہ اس حد سے آگے بڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
جب یہ دعا سلام ہو چکی تو حذیفہ کو میں نے مزید یوں کہا کہ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَكْتُبَنَّ فِيكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا خَوَّفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَنِي، کہ میں نے حذیفہ کو یوں کہا کہ اے حذیفہ، آپ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کسی کے سامنے، ورنہ یہ کہ میں آپ کے بارے میں شکایت تحریر کروں گا عمر کی جانب، یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ اے حذیفہ، آئندہ آپ ایسی کوئی بات یعنی غصے کی کیفیت میں جس کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی تھی جو کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ آئندہ ایسی کوئی بات کسی کے سامنے نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے ناراضگیاں اور فتنہ و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور زمانے گزر گئے، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اور نسلیں بدل جانے کے بعد اب کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتیں بیان کرنے کی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا خَوَّفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَنِي، جب میں نے حذیفہ کے سامنے یہ بات کی کہ میں عمر کو لکھوں گا اور شکایت کروں گا آپ کی، تب وہ یعنی حذیفہ مجھے چھوڑ کر چلتے بنے۔ اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہاں ابو قرہ الکندی کے سامنے کہ جو وہاں پہنچے تھے دونوں کے درمیان صلح کرنے کی غرض سے، ان کے سامنے صورتحال بیان کرنے کے بعد مزید یوں فرمانے لگے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما رکھا ہے، من ولد آدم انا، کہ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ أُمَّتِي لَعَنْتُهُ لَعْنَةً أَوْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً فِي غَيْرِ كُنْهِ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً، لہذا یا اللہ، اگر میں نے اپنی امت میں سے کسی کو ناحق کبھی لعنت ملامت کر دی ہو یا برا بھلا کہہ دیا ہو، تو یا اللہ میری طرف سے اس چیز کو، اس ملامت کو تو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من ولد آدم انا، کہ میں بھی تو انسان ہوں، آدم کی اولاد میں سے ہوں، یہ بات بعینہ ہی اسی طرح ہے کہ جس طرح خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، یعنی اے ہمارے نبی آپ یوں کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو یقیناً تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، ہاں البتہ یہ کہ یوحى الی، میری جانب اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، یعنی فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی نازل کی جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جو نبوت و رسالت کے اس عظیم ترین رتبے سے اور اس شرف سے نوازا گیا، تو اس چیز کا تعلق یعنی نبوت و رسالت اور بعثت، اور یہ کہ وحی کا آنا، تو اس چیز کا تعلق انسان کی جسمانی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی زندگی یا شریعت کے احکام اور دینی مسائل وغیرہ اس چیز سے تعلق ہے۔ جبکہ جہاں تک معاملہ ہے بشری زندگی، جسمانی معاملات، اور یہ کہ کسی بھی انسان کو جس طرح کوئی بھی ضروریات درپیش آیا کرتی ہیں کہ انسان کبھی اسے بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے، کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس اور غمگین ہوا کرتا ہے،
اور یہ کہ کبھی اسے غصہ بھی آ جاتا ہے کسی بات پر، تو یہی تمام جسمانی کیفیات اور یہ ضروریات اور یہ فطری معاملات انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور یہی صورتحال تھی کہ کبھی غصہ بھی آ گیا اور کبھی پریشانی بھی لاحق ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہے بعض مواقع پر، تو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ اور ناظرین کرام، یہی حدیث وہاں ابو داود میں جس جگہ مذکور ہے تو وہاں یہ اضافہ بھی ہے کہ من ولد آدم انا اغضب کما یغضبون، کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں، کہ جس طرح کوئی بھی انسان آدم کی اولاد میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں، کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح مجھے بھی بعض اوقات کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ أُمَّتِي لَعَنْتُهُ لَعْنَةً أَوْ سَبَبْتُهُ سَبًّا، لہذا یا اللہ اگر کبھی میں نے کسی کو ناحق برا بھلا کہہ دیا ہو تو اس چیز کو یا اللہ تو اس انسان کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنا دینا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناحق کسی کو جان بوجھ کر برا نہیں کہا، لیکن یہ کہ شاید کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو اور یہ کہ معاملہ در حقیقت کچھ اور ہو کہ حقیقت تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، صحیح مسلم میں جہاں یہ حدیث مذکور ہے تو وہاں آخر میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے، فرمائے کہ دعوت علیہ بدعوت لیس هو لها بأہل فاجعلها له صلاة ورحمة وقربة تقربه بها إلیک، یعنی یا اللہ اگر میں نے کسی کو ناحق کبھی برا کہہ دیا ہو تو اس چیز کو تو اس انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ، اور یہ کہ یا اللہ تو اس انسان کے لیے اس چیز کو اپنے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دینا۔ ناظرین کرام، یہ اثر یہاں مکمل ہو چکا ہے، لیکن مزید اس میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ مثلا یہ کہ یہاں یہ جو تذکرہ کیا گیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات جلیل القدر ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اکابر صحابہ کرام میں سے تھے، بہت ہی عظیم ترین ان دونوں کا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر ان دونوں کے درمیان یہ جو رنجش کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اس بارے میں ہمیں کیا انداز فکر اپنانا چاہیے، اور یہ کہ اسی بات کی روشنی میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ و ایمان اور کیا انداز فکر ہونا چاہیے، اور یہ کہ مزید اس سلسلے میں چند مفید ترین باتیں لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔